لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عزیزان محترم، جو آیہ کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آیت میں نے یہ اس لیے پڑھی کہ جن معصومین کی ولادت کے سلسلے میں جشن رکھا گیا ہے، ان کے نام نامی میں ایک لفظ آتا ہے جس کا لقب ہے تقی اور نقی۔ پروردگار خطاب کر رہا ہے ایمان والوں سے، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور صادقین یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جن صادقین کے ساتھ رہنے کو اہل ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے، وہ صرف زبان اور قول کے صادقین نہیں ہیں، بلکہ وہ قول و عمل وعدہ
کردار ہر اعتبار سے صادقین ہیں، تاکہ پورا عالم تقویٰ اور ایمان ان کے ساتھ چل سکے اور وہ سب کے قائد قرار پا سکے۔ اس آیت میں دو ارشادات وہ کون کون سے ہیں؟ آیت کریمہ میں دو ہدایتیں ہیں، ایک تقویٰ اور پرہیزگاری کرنے کی، دوسرے صادقین اور سچوں کی پیروی کرنے کی۔ سورہ توبہ جس کی آیت کریمہ ہے 119، آیت نمبر 119 میں مالک نے، خالق نے جو آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، اس میں من الصادقین کے بجائے مع الصادقین کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی معصومین کا مخصوص گروہ ہے جن کی معیت کا تمام صاحبان کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ خاص معصومین علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں جن کی فرد اول کا نام حضرت علی علیہ السلام ہے۔ صلوات یا بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اس آیت کریمہ میں پروردگار صاحبان ایمان کو دو باتوں کا حکم دے رہا ہے، ایک تقویٰ پرہیزگاری کا، دوسرے صادقین کی پیروی کرنے کا۔ چونکہ یہ دونوں حکم ایمان کے بعد دیے گئے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایمان کو سمجھیں۔ ایمان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اول زبان سے اقرار، دوسرے دل سے، پہلے ہے دل سے یقین، دوسرے زبان سے اقرار، تیسرے اعضاء و جوارح سے عمل۔ ان تینوں باتوں میں سب سے اہم اور بنیادی بات دل کا یقین ہے۔ اگر دل میں یقین نہ ہو اور زبان سے اقرار کرنا، عمل کرنا سب بیکار اور بے وقت، کیونکہ دل کا یقین انکار، دل میں کے یقین کو انکار رکھ کر کے زبان سے اقرار کرنا اور عمل کر کے دکھانا منافقت ہے، اور سب جانتے ہیں نفاق سب سے بدترین چیز کا نام ہے، سب سے بدترین چیز کا نام ہے، اور منافق کو دوزخ میں سب سے آخری درجے میں جگہ ملے گی، اور سب سے زیادہ سخت عذاب منافق پر ہوگا۔ ان تین چیزوں میں، ایمان کے ان تین چیزوں میں دل کی یقین کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد دل کا یقین ہی ہے۔ اگر دل کا یقین
اگر دل کا یقین انکار سے بدل جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اور صرف دل میں یقین رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ دل میں جو یقین ہے اس کے مطابق زبان سے اقرار کرنا، اس کا اعلان بھی ضروری ہے، اور اقرار بھی کافی نہیں ہے جب تک اقرار کے مطابق عمل نہ کیا جائے۔ دین میں سب سے پہلے اللہ کو ماننا ہے، تو ضروری ہے کہ دل کو یقین ہو، اور یعنی جو یقین ہے دل میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس اقرار کا زبان سے اقرار، اور یہ اقرار کلمے کا جز ہے جو ہر اذان میں اس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ نماز کے تمام فعل اللہ کو ماننے کا عملی اظہار ہے۔ زبان اللہ کو ماننے کا عملی اظہار ہے، اسی طرح نبی اور امام کا دل کو یقین ہونا چاہیے، اور جو دل کا یقین ہے اس کلمے میں، اس کلمے کا جو اقرار ہے، دل میں یقین ہے کہ یہ نبی ہیں، یہ علی ہیں، امام ہیں، اس کا اقرار کرنا واجب ہے۔ اس لیے اقرار کرنا واجب ہے کہ ان پر صلوات پڑھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کی محبت کرنا، ان کے دشمنوں سے بیزاری اور ان کے احکام پر عمل کرنا، اور ایمان لانے کے بعد ضروری ہے، ایمان صرف دل سے ماننے یا زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا عملی اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اس لیے نماز میں ایمان کے ہر جز کی نمائندگی ہوتی ہے۔ کیوں؟ شروع سے آخر تک دل میں نیت رہتی ہے، زبان کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہے، اور جس مختلف حالات میں عبادت کا حق ادا کرتا رہتا ہے۔ نمازی کبھی اٹھتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی سیدھا ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، اس طرح جسم کی رگ رگ عبادت میں شریک رہتی ہے۔ اسی طرح جسم کی ایک ایک رگ عبادت میں شریک رہتی ہے، اور نیت، نماز میں نیت دل کی یقین کی نمائندگی کرتی ہے، اور زبان کے اقرار کی نمائندگی اذان سے سلام تک ہوتی رہتی ہے، اور اعضاء و جوارح سے عمل، قیام، رکوع، سجدہ وغیرہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو آج جس سلسلے کی یہ محفل رکھی گئی ہے،
جن لوگوں نے رکھی ہے، جن بچوں نے رکھی ہے، اور یہ میڈیا جس کے ذریعے سے پیغام پہنچ رہا ہے، جناب عمار صاحب بہت بڑے ثواب کے حامل ہیں کہ ان کے ذریعے سے پیغام دور دور پہنچ رہا ہے، یہ کم نہ سمجھیے گا ثواب۔ اس لیے کہ آج یہاں اگر کچھ لوگ ہیں، لیکن دیکھنے والے جب دیکھیں گے تو بہت زیادہ دیکھیں۔ یہی ہمارے امام محمد تقی علیہ السلام ہیں، جن کا مرتبہ پیش پروردگار اتنا بلند ہے۔ مشہور واقعہ ہے کہ جب مامون راستے سے گزرتا تھا، بچے کھڑے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مامون کی سواری آ رہی ہے، سارے بچے ڈر کر کے بھاگ گئے، لیکن امام اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب کھیل کود میں مشغول ہوتے ہیں تو کئی بچے ہوتے، لیکن جب مامون کی سواری، بادشاہ کی سواری گزری تو سارے بچے ڈر کر بھاگ گئے، لیکن میرا امام اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ اپنی جگہ پر میرا امام کھڑا تھا۔ آ کر کے مامون کہتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بھاگے؟ امام نے جواب دیا، راستہ تنگ نہیں تھا جو میرے ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، میں خطا کار نہیں تھا جو ڈر کر کے بھاگ جاتا۔ یہ میرا حسن ظن ہے کہ تجھے ظالم نہیں سمجھتا، اگر تو اپنے کو ظالم سمجھتا ہے تو میں ہٹ جاتا ہوں۔ گھوڑے سے اتر کر کے گود میں اٹھا لیا، کہا شاباش، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں، اور امام نے شاید تعارف بھی کرا دیا تھا۔ بہرحال پھر یہ جاتا ہے اور دریا میں اپنے باز کو چھوڑتا ہے، باز مچھلی لے کر آتا ہے۔ مامون نے وہ مچھلی اپنی مٹھی میں لی اور پھر اسی راستے چلا۔ مامون نے دیکھا سارے بچے کھیل رہے ہیں اور میرا امام کھڑا دیکھ رہا ہے۔ بچوں نے دیکھا مامون کی سواری آ رہی، سب کے سب بھاگ گئے۔ مامون آ کے کہتا ہے کہ آپ پھر نہیں ہٹے؟ کہا تم نے میرے سوال کا جواب ہی کہاں دیا؟ راستہ تنگ نہیں تھا جو میرے ہٹ جانے سے وسیع ہو جاتا، میں خطا کار نہیں تھا جو ڈر کر کے بھاگ جاتا۔ اگر تو اپنے کو ظالم سمجھتا تو ہٹ جاتا ہوں۔ اچھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ امام نے نہیں کہا یہ کہ تیری مٹھی میں یہ ہے، کہا اللہ نے جبریل امین کے ذریعے سے، میرے آباء و اجداد کے ذریعے سے بتایا ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کے بیچ میں دریاؤں کو پیدا کیا ہے، دریاؤں میں مچھلیوں کو پیدا کیا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین جو اقتدار والے ہوتے ہیں وہ جا کر کے شکار کرتے ہیں اور اپنی مٹھی میں بند کر کے ہم اہل بیت اطہار کا امتحان لیتے ہیں۔ جب مامون نے سنا تو ایک مرتبہ یہی تو امام نے فرمایا کہ اپنی مٹھی میں مچھلی بند کر کے ہم اہل بیت کا امتحان لیتے ہیں۔ مامون کہتا ہے شاباش، یہ جواب خاندان اہل بیت کے علاوہ کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ یہ تو میں نے اپنے 9ویں امام کے بارے آیا، 10ویں امام کے بارے میں سن لیجئے کہ میرے امام کا مرتبہ پیش پروردگار کتنا بلند ہے۔ دیکھیے جب انسان کا وقار، انسان کی عزت اور میرے امام کا مرتبہ، تو لوگوں نے کیا کیا، رشتہ جوڑنا شروع۔ آج دنیا میں دیکھیے اگر کوئی پیسے والا ہو گیا، کوئی اچھی منزل پہ آ گیا تو اس سے رشتے جڑ جاتے ہیں، یہ ہمارے رشتہ دار، یہ ہمارے رشتہ دار۔ امام کے زمانے میں بھی ایک عورت پیدا ہو گئی، اس نے کہا میں زینب بنت علی ہوں۔ اب بادشاہ حیران ہے، پریشان ہے،
تو عرصہ گزر گیا، یہ زینب بنت علی کون؟ کوئی جواب نہ دے سکا۔ تو میرے امام کو بلایا گیا، 10ویں امام، کہ یہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے، آپ ہی حل کر دیجئے۔ امام نے فرمایا ہم بنی ہاشم کے اوپر اللہ نے جانوروں کا گوشت حرام کر دیا ہے، ہمارا گوشت جانوروں پر حرام کر دیا ہے، لہذا جانوروں کے سامنے ڈال دے، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ جیسے ہی عورت نے سنا کہ مجھے جانوروں کے سامنے ڈالا جائے گا، دوڑ کر کے کہتی نہیں نہیں نہیں، میں غلط دعویٰ کر رہی تھی، میں زینب بنت علی نہیں ہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہم بات کو جانتے ہیں، اس کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں، اور یہ کہہ کر جو امام نے بتا دیا تو دیکھیے کچھ چمچے بھی ہوتے ہیں ہر جگہ، متوکل سے کہنے لگے کہ یہ تو بنی ہاشم ہے، تو اندازہ کر لے، پتہ چل جائے گا کہ جانور ان کا گوشت کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں۔ کہا کیا کیا جائے؟ کہا جانوروں کے درمیان بھیج دے۔ متوکل جا کر کے بلندی پر بیٹھا اور میرے امام کو شیر چیتے جو پلے تھے اس کٹگھرے میں بھیجا جاتا ہے، اور امام وہاں جاتے ہیں تو شیروں کے دروازے کھولے جاتے ہیں، متوکل اوپر سے بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کے چمچے دیکھ رہے ہیں، جیسے ہی شیر و چیتے نکلے دوڑے، متوکل خوش ہو رہا ہے، ابھی امام کو یہ لوگ کھا جائیں گے، درباری خوش ہو رہے ہیں، لیکن شیر و چیتے جب چلے تو دوڑ کر کے آئے اور امام کے قدموں پہ اپنا سر رکھ کر کے ملنا شروع کیا۔ امام نے دست شفقت پھیرنا شروع کر دیا۔ ان جانوروں نے بتایا تمہیں ان کی قدر و قیمت نہیں معلوم ہے، انسان ہو کر کے ہم جانور جانتے ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ یا علی امام محمد تقی علیہ السلام بآواز بلند صلوات، اللہم صلی اللہ۔ ہم جانور جانتے ہیں ان کی قدر و قیمت کیا ہے، کم سے کم جانور کہہ رہے ہیں تم میں ہماری جیسی بھی معرفت نہیں ہے، تم انسان ہو، ہم جانور ہیں، لیکن پھر بھی جانتے ہیں کہ پیش پروردگار ان کا مرتبہ کتنا بلند۔ بس 5-7 منٹ اور اس کے بعد شعراء کرام کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا، لیکن میں اپنے امام کی ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میرا امام کس طریقے سے لوگوں کو اچھی باتوں سے روشناس کراتا۔ امام کھڑے ہوئے ہیں، اتنے میں کچھ قافلہ آیا اور آنے کے بعد امام سے ہندی میں باتیں کرنا شروع کیا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ لوگ ہندی میں بات کر رہے ہیں، میرا امام جواب دے رہا ہے، میں حیران و پریشان ہو گیا۔ وہ سارے کے ساتھ بات کرتے رہے، ہندی میں امام جواب دیتے رہے۔ جب وہ قافلہ چلا گیا تو میں نے کہا مولا مجھے بڑی حیرت۔ کہا کس بات کی حیرت؟ کہا حیرت یہ ہے وہ ہندی میں بات کر رہے تھے، آپ ان کا جواب دے رہے تھے، آپ کی تو زبان بھی نہیں، آپ تو عربی ہیں، آپ کی زبان عربی ہے۔ توجہ عزیزان گرامی، آپ تو عربی ہے نہیں، آپ کی زبان عربی ہے، آپ ہندی کیا جانیں؟ امام نے فرمایا ابو ہاشم میں امام ہوں، میں ہر زبان جانتا ہوں، اگر ہر زبان نہ جانوں گا تو ان کی زبان میں گفتگو کیسے کروں گا؟ میں امام ہوں، ہر زبان کا علم ہے میرے پاس۔ اور یہ کہہ کر کے امام نے ابو ہاشم سے کہا ذرا کنکری تو اٹھاؤ۔ ابو ہاشم نے کنکری اٹھائی، امام نے دہنے مبارک میں رکھی اور جو لعاب سے تر ہو گئی، کہا ابو ہاشم یہ کنکری اپنے دہن میں رکھ لو۔ ابو ہاشم نے کنکری دہن میں رکھی اور رکھنے کے بعد جب نکالی تو کہتے مولا میں 70 زبانوں کا مالک ہو گیا، اور اس میں سب سے زیادہ مجھے ہندی آتی ہے۔ میں کہوں گا اے دنیا والو،
آؤ امام کی منزلت کو پہچانو۔ یہ لعاب دہن جسم کا فاضل حصہ ہوتا ہے جو انسان نکال دیا کرتا ہے، لیکن یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، توجہ عزیزان گرامی۔ لوگ وہ ہیں جو لعاب دہن سے قرآن کے اوراق کھولتے ہیں، لیکن میرا امام وہ ہے جو لعاب دہن سے علم کا باب کھول دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدری، جنت المعلی و جنت البقیع کی جلد سے جلد خوبصورت تعمیر ہونے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو پیغمبر کی اسی لیے حدیث ہے۔ کیا حدیث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی تیری محبت ایمان ہے، تقوی ہے، اور تیری عداوت کفر اور نفاق ہے۔ حضرت علی سے اگر کوئی ظاہر میں محبت کرے تو ایمان، سنیے گا غور سے، بڑی اچھی بات آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی سے اگر کوئی ظاہر میں محبت کرے تو بھی ایمان، دل میں چھپا کر کے محبت کرے تو بھی ایمان و تقوی۔ حضرت علی سے اگر کوئی ظاہر میں دشمنی کرے تو کافر، اور دل میں چھپا کر کے کرے تو منافق۔ سبحان اللہ۔ ظاہر میں محبت کرے تو بھی ایمان، چھپا کر کے کرے تو بھی ایمان۔ اس کے لیے ایک لفظ، یعنی ایمان کی منزل پہچانے۔ ظاہر میں دشمنی کرے تو کافر، اور اگر چھپا کر کے محبت کرے تو نفاق۔ اس کے لیے دو لفظ ہے، کفر اور نفاق۔ تو پیغمبر نے فرمایا علی، یا علی تمہاری محبت ایمان و تقوی ہے، اور تمہاری عداوت کفر و نفاق ہے۔ گویا واضح کر دیا، ہدایت لینے والا صاحب ایمان و تقوی ہوتا ہے، اور ہدایت دینے والا کردار کا، اس کردار کا حامل ہوتا ہے جہاں اس کی محبت ہی تقوی اور ایمان بن جاتی ہے۔ یا لفظوں کو بدل کر کے کہہ دوں، پڑھنے والے سننے والے کا مجمع ہے، توجہ عزیزان گرامی، لفظوں کو بدل کر کے کہہ دوں، ہدایت لینے والا صاحب ایمان ہوتا ہے، ہدایت دینے والا کل ایمان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہدایت لینے، اہل بیت علیہ السلام کے تمام دشمنوں پہ لعنت۔ ہدایت لینے والا صاحب تقوی متقی ہوتا ہے، ہدایت دینے والا امام المتقین ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اہتمام قدرت تھا کہ جب بھی اس نے ہادی و رہنما بنایا تو زیور تقوی سے آراستہ کر کے بھیجا، اور اتنا بلند بنا دیا کہ دنیا والوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑا، کہ دنیا والوں کو سر تسلیم خم کرنا پڑے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی کیا ہیں؟ حفاظت، بچاؤ۔ اب جو اپنے کو معصیت پروردگار اور جہنم سے بچا لے گا وہ متقی کہا جائے گا، اور جو اپنے کو ان باتوں سے نہ بچا سکے گا غیر متقی، غیر پرہیزگار کہا جائے گا۔ اس منزل میں انسانوں کی منزلیں الگ الگ ہوں گی۔ کچھ وہ ہوں گے، کچھ افراد وہ ہوں گے جو اپنے کو معصیت الہی سے بچا لیں گے لیکن دوسروں کو نہ بچا سکیں گے، اور ایسے بھی ہوں گے جو سارے عالم کو بچا سکتے ہیں۔ جو اپنی ذات کو معصیت الہی سے بچائے وہ متقی کہا جائے گا، اور جو سارے چاہنے والوں کو بچائے امام المتقین کہا جائے گا۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ جو کسی کے نقش قدم پہ چل کر کے عذاب الہی سے بچ جائے وہ متقی کہا جائے گا، اور جس کے نقش قدم اس کے کردار کی ضمانت ہو وہ امام المتقین ہوگا۔
اب یہ آپ کو سمجھنا ہے، تلاش کرنا ہے، معیار میں بتا دیتا ہوں، معیار میں بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ پہچانیں گے۔ غیر معصوم متقی ہوتا ہے، معصوم امام المتقین ہوتا ہے۔ غیر معصوم متقی ہوتا ہے، معصوم امام المتقین ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ والوں نے قرآن مجید میں کہا ہے، دعا کی پروردگار، کیا دعا کی؟ قرآن مجید کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، پروردگار ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ یعنی امام دعا کرتے متقین کا امام بنا دے۔ لہذا متقی کی بات کتنی عظیم ہوتی ہے۔ امام جو ہوتا ہے متقیوں کا امام ہوتا ہے، مسلمانوں کا امام نہیں ہوتا۔ متقی بننا دوسروں کا کام ہے، امام المتقین بننا عباد الرحمن کا کام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ باب الحوائج کے سلسلے سے بھی 4 مصرے سنا دیتا ہوں، چونکہ ناظم صاحب آ گئے اور مومنین بھی آ گئے۔ میں تو اگر کوئی بھی نہیں کہ اسی شان سے محفل پڑھتا ہوں، اس لیے جانتا ہوں کوئی سنے نہ سنے، اہل بیت ہوتے ہیں، ملائکہ ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ تو موجز جلال پوری کہتے کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ کربلا کیا ہے، وفا کیا ہے، شہادت کیا ہے؟ پوچھو عباس سے داد شجاعت کیا ہے؟ روک لیتا ہے نگاہوں پہ جو لاکھوں کا ہجوم، اس کو تلوار چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور 2 مصرے شہزادے علی اصغر کی شان میں سن لیجئے، اور اس کے بعد شعراء کرام آپ کو بہترین اپنے اشعار سے آپ کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ کہتے تھے اصغر چلاؤں گا زباں کی ذوالفقار، کہتے تھے اصغر چلاؤں گا زباں کی ذوالفقار، کیا ہوا گر ہاتھ میں میرے نہیں شمشیر ہے؟ کیا ہوا گر ہاتھ میں میرے نہیں شمشیر ہے؟ ہاتھوں پہ شہیدی کے یہ اصغر ناداں ہیں، ہاتھوں پہ شہیدی کے یہ اصغر ناداں ہیں، یا رحلِ امامت پر رکھا ہوا قرآن۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد، ان معصومین کے صدقے میں جن کے لیے محفل منعقد کی گئی، انہی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں جن بچوں نے اور آپ حضرات نے جو آ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، پروردگار ہر ایک کو ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ محفل کرنے والوں کو، محفل پڑھنے والوں کو، محفل سننے والوں طول عمر عنایت فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہ میڈیا سے جو پیغام پہنچا رہے ہیں، پروردگار ان کی روزی میں ترقی عنایت فرما، اور ان کو ہر بلا و مصیبت سے محفوظ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی